نصلي ونسلم على رسول النبي أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والسلام عليك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. آج خصوصاً اہلیان ہند کی بہت ہی مبارک شب ہے. صرف کھیلنا ہی نہیں بلکہ بلا مبالغہ صرف ہندوستان کی بات کروں تو اس وقت ہندوستان کی کئی شہروں میں ہزاروں مقامات پر امام احمد رضا محدث بریلی کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے سی محفل منعقد کی جا رہی ہوگی. بے شک. اور سلطان الہند ابن بطول شہزاد رسول خواجہ خواجگاہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص پاک کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر جو سب سے بڑا اہل علم کا بالخصوص جو مجموعہ ہوتا ہے، جو بھیڑ ہوتی ہے، کم و بیش 25 سے 30 لاکھ کا مجموعہ اس وقت بریلی شریف میں موجود ہوگا. ہم تو ٹھہرے سنی مسلمان، ہم تو نسبتوں کو ڈھونڈتے ہیں. جہاں کہیں کسی اللہ والے کی، کسی اللہ کے ولی کی نسبت ملتی ہے تو ہماری گردن ہی نہیں وہاں پر دل جھک جاتے ہیں. بالخصوص امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، امام احمد رضا کی ذات 106واں عرس ہے. اس حوالے سے اگر میں اجمیر معلّہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے گفتگو کروں، غریب نواز کی غریب پروری اور آپ کی کرامتوں کا سلسلہ متواتر ہے اور جاری ہے. غریب نواز کی پوری صدی میں جو سب سے بڑی کرامت اگر کوئی ہے تو وہ امام احمد رضا کی ذات ہے. غریب نواز کی پوری صدی میں جو سب سے بڑی کرامت، میں اپنی نظریے کی بات کر رہا ہوں، اپنی تحقیق اور علم کی بات کر رہا ہوں، اہلیان ہند کے لیے جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ امام احمد رضا کی ذات گرامی ہے. بالخصوص ہندوستان کی کوئی خانقاہ، ہندوستان کی کوئی مسجد اور ہندوستان کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ان 100 سالوں میں، چاہے وہ سید ہو چاہے غیر سید ہو، کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کی گردن پر امام احمد رضا کا احسان نہیں ہے. بے شک. یہ عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج کی محفل سجائی گئی ہے. تھوڑی دیر کے لیے کچھ علمی گفتگو آج میں چھیڑنے جا رہا ہوں. ذرا میں خصوصی توجہ چاہوں گا آج کے اس عنوان پر. 115 سال پہلے، آج سے 115 سال پہلے، یعنی 1330 ہجری میں، 1330 ہجری میں، اس وقت 1445 چل رہا ہے. 1330 ہجری میں ہندوستان کا ایک بہت بڑا فقیہ، ہندوستان کا ایک بہت بڑا محدث، جس کی درسگاہ سے حافظ ملت جیسا، جس کی درسگاہ سے حافظ ملت جیسا وہی نور ہیرا امت مسلمہ کو عطا ہوا. آج پوری دنیا میں گونج ہے جس نے پیدا کیے کتنے لالو بہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. بے شک بے شک. وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا فقیہ ہے.
اس صدی کا 14ویں صدی کا ہندوستان کا پہلا قاضی القضات، پورے ہندوستان کا پہلا قاضی القضات اپنے استاذ گرامی اپنے شیخ کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھا ہوا ہے۔ 115 سال پہلے کا واقعہ ہے، جمادی الاخری کا مہینہ ہے، سن ہجری 1330 کی بات ہے، اور بہت ہی ادب سے اپنے استاذ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور، امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے قرآن کے ترجمے کی سخت ضرورت ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں کوئی ایسا اردو قرآن کا ترجمہ اس وقت موجود نہیں ہے جو امت مسلمہ کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے خدا کی دربار رحمت تک اس کا رشتہ جوڑنے کے لیے ایک وسیلے کا کام انجام دے سکے۔ اردو زبان کا سب سے پہلا ترجمہ ہندوستان کی سرزمین پر سن ہجری 1200 میں حضرت علامہ شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ ابھی آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ مدینہ منورہ سے تاجدار کائنات احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اگر کسی کے ذریعے خط بھیجے کہ کھیرنا کی مسجد میں جو محفل سجائے ہوئے ہیں میرے ایک امتی اور میری ایک امت کے بہت بڑے عالم احمد رضا کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں، ان کے لیے میری طرف سے یہ خط ہے، اور وہ خط عربی زبان میں ہو، اور 2 صفحے کا وہ خط جو عربی زبان میں ہو اور اللہ کے رسول کسی کے ذریعے یہاں پر پہنچائے۔ اب غور کریں کہ ہر کوئی یہ تمنا کرے گا کہ اللہ سرکار کی طرف سے مدینہ منورہ سے ہم غلاموں کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے عربی زبان میں خط آیا ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ میں اس خط کو سمجھوں، اس خط کو پڑھوں اور اس کا ایک ایک حرف میں سمجھوں کہ حضور کی طرف سے کیا بشارت ہے اور کیا مسئلہ ہے۔ ہر کوئی یہی چاہے گا، لیکن جب کسی کو عربی سمجھ میں نہیں آئے گی تو کفے افسوس بھی ملے گا، کسی مترجم کی وہ تلاش میں ہوگا کہ کوئی اس خط کا ترجمہ کر کے کہ حضور کی طرف سے بشارتیں ملی ہے۔ حضور اگر کسی امتی کو کہہ دے کہ یہ میرا امتی ہے تو سمجھ لو اس کی زندگی کا حاصل ہے۔ حضور اگر کہہ دے کہ یہ میرا ہے تو پورا خط آ جائے اور اس خط کو سمجھنے والا کوئی نہ ہو تو آپ سوچیں کہ ہمارے اور آپ کے دلوں پر کیا گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، اے محبوب جا، آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں نے توحید کا جو پرچم لہرایا تھا اس پرچم کے لیے اب آخری نبوت اور رسالت کی آخری کڑی مصطفیٰ تو ہوگا۔ اے میرے محبوب، تو تورات، زبور، انجیل اور آسمان کی تمام کتابوں کا، تمام صحیفوں کا تو ترجمان ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب دنیا میں میں تجھے نبی بنا کر، میرا پیغمبر بنا کر امت کی طرف بھیج رہا ہوں، انسانوں کی طرف میرا پیغام لے کر جا اور انہیں سمجھا کہ اللہ کسے کہتے ہیں، یہ پیشانی کس کے حضور جھکنی چاہیے، دین کے سارے احکامات کو میرے بندوں تک پہنچا، تو میرا پیغمبر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تبسم سے اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت
شریعت کو سمجھانے کے لیے، دین کے احکامات جاننے کے لیے ایک نصاب زندگی دیا، ایک نصاب بندگی دیا، اور وہ پیغام جسے ہم اللہ کی مقدس کتاب کلام الہی قرآن مجید کہتے ہیں، وہ کتاب اب اللہ نے پیغام بھیجا کس کی طرف؟ بندوں کی طرف۔ اور قرآن کیا ہے؟ وہ پیغام قرآن ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہدی للمتقین، ہدایتوں کا سامان ہے۔ زندگی کیسی گزاری جائے، شب و روز کیسے گزرے، عبادتوں کا طریقہ کیا ہوگا، نبی اور رسول کے حوالے سے ایک مسلمان کے نظریات کیا ہونے چاہیے۔ کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں جس کو اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا۔ اب کتاب عربی زبان، پہل تو صحابہ کے زمانے میں قرآن کی ترجمے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، لیکن چونکہ یہ پیغام عربی زبان میں ہے، قرآن کی زبان عربی زبان ہے، اسلام جب پھیلنے لگا، اسلام جب پھولنے لگا دنیا میں، جزیرے عرب سے، حجاز سے جب مذہب اسلام پوری دنیا میں، آفاق عالم میں جب پھیلنے لگا، اب ضرورت محسوس کی گئی کہ اس قرآن کو دوسری زبان میں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر انسان، ہر مسلمان قرآن کو کہ اللہ کچھ اپنے بندوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہے، آخر بندہ سمجھے کہ اللہ اپنے پیغام میں تم سے کیا مطالبے کر رہا ہے، کس چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہے۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے پیغام کو، یا اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف کیا ہے؟ دعوت ہے، اور اس دعوت کو بغیر ترجمے کے سمجھنا ممکن عام مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ 115 سال پہلے ہندوستان کا پہلا قاضی القضات، جو اپنے زمانے کا فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، جسے تاریخ اسلام میں صدر الشریعہ، بدر الطریقہ، حضرت مولانا امجد علی علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ادب کے ساتھ اپنے شیخ، اپنے استاذ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا اور کہتا ہے کہ حضور، ہندوستان میں اس وقت ترجمہ کرنے والوں نے کئی ترجمے کر دیے ہیں، مارکیٹ میں کئی فرقے کے لوگوں نے، شیعہ کا بھی ترجمہ موجود ہے، چکرالویوں کا بھی ترجمہ موجود ہے، وہابیوں کا بھی ترجمہ موجود ہے، اور قادیانیوں کا بھی ترجمہ موجود ہے، کئی مکتب فکر کے علماء نے ترجمے کر دیے ہیں، لیکن اے امام زمانہ، اے استاذ گرامی، اے مرشد گرامی، قرآن کے ایک ایسے ترجمے کی ضرورت ہے جو قرآن کے منشا کو صحیح طور پر امت مسلمہ تک پہنچانے کی مدد کرے اور معاون ثابت ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ عرض کرنے لگے کہ حضور، قرآن مجید میں تو تحریف ناممکن ہے، وہ حال ہے، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے بہت ٹھوکر کھائی ہے۔ استاد کہتے ہیں کہ 18 گھنٹے تک قلم اور کاپی لے کے اعلیٰ حضرت بیٹھے رہا کرتے تھے، کہنے لگے وقت تو نہیں ملتا ہے، سارا دن تم نظر رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو، تم ہی ساتھ رہتے ہو کہ رات دن دین کے کاموں میں پورے دنیا سے فتوے آتے تھے، پورے دنیا سے تصنیف و تعلیف کا کام، کتابوں کا کام، اور وہ دور 1856 کا دور ہندوستان میں بڑا نازک دور تھا مسلمانوں پر، اتنے فتنے، اللہ اکبر، تنہا آپ بیٹھ کر جو ہے قلمی جو ہے جہاد فرما رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ پھر فرماتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے، ایسی بات ہے، جب آپ نے بار بار استدعا کی کہ ترجمہ قرآن، حالانکہ حضرت صدر الشریعہ چاہتے تو خود ترجمہ کر سکتے تھے مکمل طور پر، لیکن وہ جانتے ہیں کہ جس ذات سے میں ترجمے کی استدعا کر رہا ہوں، یہ قلم کوئی معمولی قلم نہیں ہے، یہ وہ قلم ہے جس قلم کو سرکار غوث پاک نے اپنی حفاظت عطا فرمائی ہے، یہ وہ قلم ہے جس قلم کی داد حضرت آل رسول مانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے، یہ وہ معمولی قلم نہیں ہے، اللہ کے انتخاب کے، اللہ نے جس قلم کا انتخاب فرمایا ہے اس قلم کا نام امام احمد رضا ہے، رسول گرامی باوقار نے جس قلم کا انتخاب فرمایا ہے اس قلم کا نام احمد رضا ہے، اور غوث اعظم نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت
کے لیے 14ویں صدی میں جس قلم کا انتخاب فرمایا ہے اس قلم کا نام امام احمد رضا ہے۔ ارے دنیا آج ایسے نہیں کہتی ہے کہ ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج دیکھیں ہر محفل میں رضا ہے، گھر گھر میں رضا ہے، ہر گاؤں میں رضا ہے، ہر شہر میں رضا ہے۔ آج کہتے ہیں احمد رضا ہے، مصطفیٰ رضا ہے، کوئی فائق رضا ہے، کوئی کلیم رضا ہے، کوئی جعفر رضا ہے، کوئی صدام رضا ہے۔ جدھر دیکھے رضا رضا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ امریکہ سے لے کر آپ کو انڈونیشیا تک، انڈونیشیا سے آپ کو مدینے تک، اور مدینے سے لے کر کیرلا کی سرزمین تک ہر جگہ آپ کو آج رضا رضا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ امام احمد رضا نے اس صدی میں دین کی ایسی خدمت انجام دی ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے قلمی خدمت بھی انجام دی، تقویٰ اور طہارت کی خدمت انجام دی ہے، علمی خدمات انجام دی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اسی لیے تو زمانہ پکار اٹھا ہے، وادی رضا کی کوہ ہرانا رضا کا ہے، دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، کچھ اس صدی میں حضرت تنہا رضا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک استاد ایک شادی کا ادب کے ساتھ عرض کرتا ہے، 115 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت اہل سنت والجماعت کے کسی بھی مفکر اور کسی بھی صاحب قلم کا معتمد ترجمہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ رہبری آپ بار بار استدعا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے، رات میں عشاء کی نماز کے بعد کا جو آرام کا وقت ہے اس وقت قلم اور کاپی لے کے حاضر ہو جاؤ، اور ظہر کے وقت جو قیلولے کا وقت ہے، یعنی اتنی دینی مصروفیت تھی اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت کے پاس قلم اور کاپی بھی جو ہے حضرت صدر الشریعہ اپنی طرف سے لے کے آئے، کاغذ بھی ان کا تھا اور قلم بھی ان کا تھا۔ یہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا کرم ہے ہم اہل سنت پر۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا ترجمہ شروع ہو گیا۔ اب جانتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ اللہ کا کلام، اسے سمجھنا اور دوسرے کو سمجھانا۔ ترجمہ نگاری کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، کسی چیز کو ٹرانسلیٹ کرنا۔ جیسے انگریزی کا کوئی پیراگراف ہے، کوئی کتاب ہے، اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ کرنے والا پابند ہوتا ہے۔ آج کوئی کہے کہ حضرت مختوم فقی علی ماہوی کی کسی کتاب کا عربی کتاب کا ترجمہ کرو، تو یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ ترجمہ کرتے وقت اسے اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ کتاب حضرت مختوم فقی علی ماہوی کی لکھی ہوئی ہے، جو ہندوستان کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقی ہے، جو ہندوستان کا سب سے بڑا مفسر قرآن ہے۔ اس لیے ترجمہ کرتے وقت ان کے مرتبے اور ان کے مقام کا، ان کے معنی اور ان کے مراد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اسے ایسے ہی قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو امت مسلمہ کے سامنے ترجمے کا لبادہ پہنانا، ترجمے میں اس کو پیش کرنا امت کے سامنے اللہ کی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا انداز کیا تھا؟ قلم کاپی لے کر برجستہ ڈائریکٹ بغیر کسی تفسیر کا مطالعہ کیے ہوئے، کوئی تفسیر کی کتاب سامنے نہیں رہتی تھی، برجستہ کہتے حضور صدر الشریعہ قلم اور کاپی کاغذ لے کر حاضر رہتے تھے، پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے فوراً ترجمہ ایک دم براہ راست لائف جو ہے ترجمہ اپنے عزیزان ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے رہے۔ اس طرح سے 1330 میں ترجمے کا آغاز ہوا، اور 1331 جمادی الاخرى میں ترجمے کا 1 سال جو ہے بظاہر بھی لگا، لیکن جانتے ہیں کہ 1 سال میں مسلسل یہ کام جاری نہ رہ سکا، 5 سے 6 مہینے جو ہے بیچ میں گیپ بھی ملا، گیپ بھی رہا مصروفیت، دینی مصروفیت کی وجہ سے، اور ترجمہ کرتے کرتے یہ
وقت جو ہے اس کو جب محققین نے چھانٹا ہے تو 18 سے 20 گھنٹے کا پورا سال کو جب جوڑا گیا کہ امام احمد رضا نے کیا ترجمہ کرنے کے لیے 1 سال کہتے ہیں نہیں. قرآن مجید کا براہ راست اگر پوری دنیا میں یہ جملہ دھیان سے سنے, براہ راست لائف اگر ترجمہ کسی نے کیا ہے اور کامیابی کے ساتھ ترجمہ کیا ہے, اللہ اور قرآن کے منشا کو سمجھ کر کسی نے ترجمہ کیا ہے تو امام احمد رضا کی ذات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ 18 سے 20 گھنٹے میں آپ نے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ لکھا اور لکھا. عزیزان ملت اسلامیہ ترجمے کی شہرت کو درکنار اس ترجمے قرآن کا جو نام ہے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن, اس نام کو اتنی شہرت ملی ہے کہ 300 ترجمے اس وقت دنیا اردو میں موجود ہے. کسی بھی ترجمے قرآن کے نام کو بھی وہ شہرت نہیں ملی جو شہرت کنز الایمان کو ملی. لاکھوں کی تعداد میں بلکہ پوری دنیا میں قرآن مجید کے ترجموں میں جو سب سے زیادہ ترجمہ کروڑوں کی تعداد میں جو چھپ چکا ہے اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہا ہے. چینی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے, بنگالی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے, 1 درجن سے زیادہ زبانوں میں کنز الایمان کا ترجمہ ہو چکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اس احتیاط کے ساتھ, اس حزب کے ساتھ کہ اس ترجمے قرآن میں شان الوہیت کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور شان رسالت کا بھی خیال رکھا گیا ہے. بے شک. مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کا نام نہیں لوں گا, کسی کا بھی آپ ترجمہ اٹھائیں کنز الایمان کو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ چھوڑ کر. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے, میں مفہوم بتا رہا ہوں. شروع کرتا ہوں نام لکھ کر اللہ کا. ترجمہ پڑھنے والی کوئی عورت بھی تو ہوتی, اس کو بھی تو ترجمہ پڑھ کے قرآن کو سمجھنا ہے, تو وہ کیا پڑھے؟ کیا بات. شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے مردوں کے لیے تب تو ٹھیک ہے, یہ صحیح اردو کا کیا نکتہ. شروع کرتا ہوں مردوں کے لیے تب تو ٹھیک ہے, شروع کرتا ہوں. لیکن امت مسلمہ کی عورتوں میں سے قرآن کا ترجمہ پڑھنے والی کوئی عورت ہوگی تو وہ ترجمہ کیا کرے گی؟ کیا شروع کرتا ہوں یہ ترجمہ کیا اس کے لائق ہے؟ جی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اب امام اہل سنت, میں کسوں ترجمے کی بات کر رہا ہوں, تمام ترجموں کو آپ ایک طرف رکھیں. اب امام احمد رضا کا آپ ترجمہ دیکھیں, جب آپ ترجمہ کرنے پر اترتے ہیں اور براہ راست ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں, ترجمہ کرتے وقت آپ لکھتے ہیں اللہ کے نام سے شروع. آغاز دیکھیں, نام الہی کو, اللہ کے نام کو ترجمے میں آپ نے مقدم کر دیا اور شروع کرتا ہوں کرتی ہوں نہیں, بلکہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے. یہ ترجمہ عورتوں کے لیے بھی کافی ہے اور مردوں کے لیے بھی کافی ہے. اعلیٰ حضرت نے جب قرآن کا ترجمہ کیا ہے تو آپ نے عربی زبان کے ساتھ ساتھ آپ نے اردو ادب کا بھی خیال اور پاس و لحاظ رکھا ہے. یہ بامحاورہ ترجمہ بھی ہے اور لفظی ترجمہ بھی ہے, گویا کہ عربی اور اردو کا حسین امتزاج آپ کے تفسیر قرآن ترجمہ کنز الایمان میں ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوسری مثال آپ کو لاحظہ فرمائے, دنیا کے بیشتر اردو تراجم میں اس وقت 300 سے زیادہ ترجمے موجود ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, کسی کا بھی آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھیں, کہتے اہدنا الصراط المستقیم. تقریباً لوگوں نے ذرا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ترجمہ کیا کہ اے اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ, دکھا ہمیں سیدھا راستہ. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب ترجمہ کراتے ہیں, آپ جب ترجمہ لکھوا رہے ہیں, املا کرا رہے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ امجد علی لکھو چلا ہمیں سیدھا راستہ. ارے راستہ دکھانے والے محمد عربی تو دکھا کر چلے گئے ہیں, راستے پر چلنے کی ضرورت ہے.
تبلیغ کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے ادا فرما دی ہے، غوث اعظم نے اس کی تشریح فرما دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا کے ترجمے کو آپ دیکھیں، اس لیے کہ آپ کے ترجمے میں اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا، اس کے لیے جانتے ہیں امام جلال الدین سیوطی جو 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، کہتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کا رائٹ کس کو ہے، حق کس کو ہے؟ کہتے ہیں 18 علوم پہ اسے عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے پاس کہتے ہیں علم نحو میں اسے ید طولہ حاصل ہو، علم صرف میں، علم بلاغت میں، علم معانی میں، علم نزول قرآن کے بارے میں علم ناسخ ہو، علم منسوخ ہو، فصاحت کا علم ہو، بلاغت کا علم ہو، اسے علم لدنی حاصل ہو، اور اسے محاورے کی زبان پر عبور حاصل ہو، اور جس زبان میں وہ ترجمہ کر رہا ہے اس زبان میں بھی اسے عبور حاصل ہو۔ 18 شرطیں کم سے کم اتنی جو ہے اصول حدیث پر وہ واقف ہو، اصول قرآن سے وہ واقف ہو، اصول حدیث پر اور اصول دین پر اسے ملکہ حاصل ہو۔ 18 شرطیں حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمائی کہ 18 علوم پر جس کو عبور حاصل ہوگا وہی قرآن مجید کا ترجمہ کر پائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ان مترجمین نے جنہوں نے ترجمہ کیا، عزیزان ملت اسلامیہ، کیا وہ اتنے علوم اور فنون پر آپ ملکہ رکھتے تھے؟ تو لکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہندوستان کا عالم دین یا جس نے ترجمہ کیا ہے اتنے علوم اور فنون پر اسے ملکہ نہیں تھا، مگر 14ویں صدی میں امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ 18 نہیں، جدید تحقیق کے مطابق 150 علوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت۔ کئی لوگوں نے جب قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، ترجمہ کرتے وقت ٹھوکر کھائی ہے۔ قرآن مجید کی قاعدہ کریمہ آپ مثال جو ہے جوڑتے چلیں، اکثر پڑھتے سنتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا سورہ والضحیٰ کی آپ اعلیٰ حضرت کنز الایمان کا ترجمہ چھوڑ کر کسی کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو شریعت کے راستے سے بے خبر پایا۔ کسی نے ترجمہ کیا حضور کو، کسی نے ترجمہ کیا کہ اے محبوب اللہ نے آپ کو شریعت کے راستے سے بے خبر پایا سو راستہ بتا دیا۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا سو اپنی طرف راہ دے دی۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا، اللہ نے آپ کو بے خبر پایا تو اللہ نے آپ کو راہ دی۔ کسی نے ترجمہ کیا معاذ اللہ رب العالمین، یہاں تک کسی نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ترجمہ کرنے والوں نے قرآن میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن کی آیتوں کو غلط سمجھنا اور عوام تک غلط پہنچانے کا کام البتہ انسانیوں نے انجام دیا ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نہ وہ گمراہ ہوتا ہے نہ وہ گمراہ کن ہوتا ہے، بلکہ وہ ہدایت کی روشن دلیل ہوتا ہے۔ ہدایت کے ہر راستے، ہر سوتے وہی کے در سے پھوٹتے ہیں، اور قرآن کی نص موجود ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انک علی صراط مستقیم، اے محبوب تو سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تو سیدھے راستے پر ہے، اور ترجمہ کرنے والا آج کا مترجم کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا، کوئی کہتا ہے گمراہ پایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب امام احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے اور آپ کی زبان جب حرکت کرتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اے صدر الشریعہ، اے امجد علی لکھو کہ اللہ نے تمہیں خود رفتہ پایا اپنی محبت میں۔ اپنی ضالن کا معنی ایک گمراہ کرنا بھی آتا ہے، گمراہ ہونا بھی آتا ہے، بلکہ تفسیر کی کتابوں میں ضالن کے جو ہیں کسی نے 22 معنی لکھے، کسی نے 24 معنی لکھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے عین، عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی سورج بھی ہوتا ہے، عین کا معنی گھٹنا بھی ہوتا ہے، عین کا معنی پانی کا چشمہ بھی ہوتا ہے۔ عزیزان
ملت اسلامیہ اب ہر جگہ عین کا جو ہے وہی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. معزز سامعین کرام، قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ قرآن کی تفسیروں کو دیکھا جائے، اور اعلیٰ حضرت کی علم تفسیر کا یہ عالم تھا. اللہ اکبر. حضرت فقیہ اعظم ہند، حضرت فقیہ اعظم ہند مفتی شریف الاقصی والے رحمہ ایک جگہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا قرآن مجید کا کسی آیت کا کسی لفظ کا جب ترجمہ کرنے کے لیے یا کسی بھی عربی جو ہے کتاب کا اگر ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی عربی دانی کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک معنی، ایک ایک لفظ کے 50 اگر معنی ہے تو 50 کے 50 معنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو معلوم تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں پر کون سا لفظ کس معنی میں آیا ہے. تو سب نے ترجمہ کیا، اللہ نے معاذ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ رسول کو بھٹکا ہوا. کسی نے لکھا رسول شریعت کے راستے سے بے خبر تھے. اب مسلمانوں بتاؤ جو بے خبر ہوگا وہ شریعت کی راہ کیا بتائے گا؟ اب ایک جھلک اور دیکھیں. سورہ فتح میں اللہ فرماتا ہے، سورہ فتح میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ. اے محبوب، بعضوں نے ترجمہ کیا، کئی مترجمین نے، آپ کسی کو بھی اٹھا کر دیکھتے مسجد میں اپنے چوری چھپے لا کر رکھتے ہیں ترجمے. تھوڑا ہوشیار رہنا، تھوڑا ہوشیار رہنا. ترجمہ جب بھی اٹھانا ہے امام احمد رضا کا ترجمہ دیکھنا. الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ ہے، صرف ترجمہ نہیں دیکھتے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ترجمہ جھوٹے حضرت کا ہے یا اعلیٰ حضرت کا ہے. ترجمہ جھوٹے حضرت کا ہے یا اعلیٰ حضرت کا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اب ایک جھلک آپ دیکھیں کہ سورہ فتح کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے وقت تقریباً مترجمین نے ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی، اللہ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا، ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ اللہ آپ کے اگلی پچھلی گناہوں کو معاف کرے. معاذ اللہ رب العالمین، کہیے معاذ اللہ رب العالمین. یعنی نبی کو ترجمہ کرتے وقت گنہگار لکھ دیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید کا کنز الایمان کے علاوہ آپ کوئی ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، اکثر ترجموں میں آپ کو ذرا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہی ملے گا. عزیزان ملت اسلامیہ امام احمد رضا طرف جاتے ہیں، فرماتے ہیں نبی گنہگار نہیں ہو سکتا. نبی تو گناہوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے. قرآن کی آیت کو اس نے سمجھائی نہیں ہے، قرآن کے مفہوم کو اس نے سمجھائی نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ فرشتے معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ نبی کا معصوم ہونا شرعاً واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں امام شافعی نے لکھا ہے کتاب الام کے اندر دلیل دیتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرُّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے رسول جو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں، لوگ ان کی پیروی کریں. تو جب قائد ہی فراڈ ہوگا، معاذ اللہ، جب قائد ہی کیا ہوگا؟ فاسق و فاجر ہوگا. اگر قائد ہی چوری کرنے والا ہوگا، مثال کے طور پر زید اگر چوری کر رہا ہے رات دن اور پھر اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ چوری مت کرو، چوری کرنا گناہ ہے، کون اس کی بات کو مانے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ آپ سورہ فتح کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اکثر مترجمین نے، چاہے قادیانی ہو، چاہے احمدی ہو، چاہے حکیم الامت وزوں میں خود حکیم الامت ہو، کسی کا بھی آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، سب نے لکھا ہے کہ اے محبوب، اللہ نے تمہیں روشن فتح دی ہے تاکہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے. تو بھئی جب تم نے اتنا ہی لکھ مارا ہے معاذ اللہ رب العالمین، حضور کو جب گنہگار لکھ دیا ہے تو اب تھوڑا یہ بھی سمجھا دو کہ ان سے گناہ کون سے ہوئے تھے معاذ اللہ رب العالمین. اعلیٰ حضرت طرف جاتے کہتے قرآن کا مفہوم نہیں سمجھا، قرآن کریم کی آیت کا مطلب مفسرین نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے، ترجمہ یہ ہوگا اے محبوب ہم نے تمہیں روشن فتح دی ہے تاکہ تمہارے ذریعے، تمہارے وسیلے سے، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ اگلی اور پچھلی امتوں کے گناہوں کو معاف کرے. اب دیکھیں یہ امام احمد رضا کے ترجمے کا حسن دیکھیں کہ اتنا بہتر
بہترین ترجمہ فرما رہے ہیں، جو اللہ، جو رب کے منشا کے عین مطابق ہے، اور شان الوہیت میں بھی اور شان ربوبیت میں بھی جو ہے آپ نے اس پہلو کو گرنے نہیں دیا ہے۔ بے شک یہ ہے کنز الایمان کی شان، یہ ہے امام احمد رضا کے ترجمے۔ آپ محدث بھی ہیں، آپ مفسر بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، آپ ایک زبردست فلسفی بھی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ امام احمد رضا اس دور کی ایک مظلوم مفکر ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اسلام کی ایسی خدمات انجام دی ہے انہوں نے کہ انہیں نوبل پرائز دینا چاہیے تھا، لیکن امام احمد رضا بس دین کی خدمت کرتے گئے، انہوں نے کبھی نوبل پرائز کی کبھی تمنا نہیں کی۔ انہوں نے اگر یہ تمنا کی ہے تو صرف یہی کی ہے کہ کرو مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے غریب کا، میرا دین پارے نہ رہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری تحریر اگر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو احمد رضا یہ سمجھے گا کہ مجھے میری زندگی کے معراج ہو گئے، میری زندگی کا حاصل مل گیا۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ کی اور ایک مثال دیکھیں، میں کنز الایمان پر اسے تو ہزاروں راتیں گزر جائے گی اگر بات کروں تو ایک آیت ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، جسے میں نے موضوع سخن بنایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ترجمہ کرنے والے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اکثر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا، کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، برابر ہے ان کا، انذرتہم ام لم تنذرہم، تم ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ، ان کو دعوت دو یا دعوت مت دو، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ترجمہ کیا اکثر لوگوں نے۔ اب بابا ایک بات بتاؤ، قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ اب بیچ کا اگر یہ جملہ معترضہ ہے اسے نکال دیا جائے تو مبتدا اور خبر یہ بنے گی ان الذین کفروا لا یؤمنون، کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ ترجمہ جو ہے اکثر لوگوں نے کیا کہ محبوب ان کو دعوت دو یا مت دو، جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہے۔ یہ ترجمہ اکثر قرآن میں آپ کو یہ ترجمہ ملے گا۔ اب اس پر اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اب اگر کوئی مستشرق، کوئی یہودی اور عیسائی پوچھے کہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے اور تمہارے رسول اپنے زمانے میں جب قرآن پیش کرتے رہے کئی کفار ایمان لاتے گئے، صحابی بنتے گئے، بے شک یا تو قرآن کی خبر غلط ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، بھئی صحابہ کرام پہلے کفر میں تھے نا، بعد میں ایمان لائے حضور سے ملے تو بھئی قرآن تو کہتا ہے کہ جو کافر ہیں وہ کبھی ایمان لائیں گے نہیں۔ اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے، تمہارے نبی نے کئی کافروں کو کلمہ پڑھایا اور یہ سلسلہ آج بھی کیا ہے؟ جاری ہے۔ یا تو قرآن کی خبر غلط ہے یا تو قرآن کی خبر غلط ہے۔ قرآن غلط خبر کیسے دے سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کئی مترجمین نے، ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پر اعتراض ہوتا ہے جس کا جواب کوئی آج تک نہیں دے سکا، مگر بہر امام احمد رضا تیرا قلم، جن کے رضا کی خوبی کو دیکھے امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ مولانا امجد علی لکھو ترجمہ یہ ہوگا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ابو لہب مراد لیا گیا ہے، اس آیت کریمہ میں عتبہ مراد لیا گیا ہے، اس آیت کریمہ میں ابو جہل مراد لیا گیا ہے، اس آیت کریمہ میں قیامت تک ہر وہ کافر داخل ہے جس کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ محبوب جن کے دلوں پر میں نے مہر لگا دی ہے، اب تم ان کو قرآن سناؤ یا نہ سناؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ یا طلبہ کے لیے ایک نکتہ ہے، علماء کے لیے، الذین کے اوپر ساری بحث موقوف ہے۔ ان الذین، یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ الذین کی وجہ سے یہاں ٹھوکر کھائی ہے۔
اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ کہتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں 36 تفسیروں کا جو ٹاپ لیول کی تفسیریں جانتے ہیں. ارے اعلیٰ حضرت کوئی مسئلہ اگر کوئی آتا تھا تو ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس فقیر کے بعد پاس جب کوئی فتویٰ استفتاء آتا ہے تو کم سے کم 50 حدیث کی معتمد اور بڑی کتابیں ہمیشہ میرے ذہن میں ازبر رہتی ہیں، دل و دماغ میں وہ کتابیں حاضر رہتی. 50 کتابوں کا کوئی نام نہیں بتا پائے گا آج کے دور میں. جی بے شک. تو کہتے ہیں کہ الذین یہاں پر جو اس میں موصول ہے اس کی 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں. جنسی، الذین جنسی، استقراقی، عہد ذہنی اور خارجی. ترجمہ کرنے والوں نے تفسیر کی کتابوں کو نہیں دیکھا اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کو بار بار آگے کیا ہے کہ یہ قرآن جیسے میں میری ذات کی حقیقت تک میرے رب کے سوا کوئی نہ پہنچ سکا نہ پہنچ سکے گا، ایسے ہی قرآن اللہ کی کتاب ہے. جس طرح اللہ سمجھ سے باہر ہے ایسے اس کی کتاب کا محق وہ سمجھ سے باہر ہے. حضور فرماتے ہیں قرآن میں کبھی اپنی طرف سے کچھ مت کہنا. من قال فی القرآن برأیہ فلیقعد مقعدہ فی النار. قرآن تفسیر بالقرآن، تفسیر بالرائے، قرآن کی اپنی طرف سے کچھ قرآن کے بارے میں کہنا، اپنی رائے قائم کرنا کہ قرآن میں تو ایسا کہتے حرام ہے، حضور نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. اب اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں، فرماتے ہیں کہ الذین کے 4 معنی آتے ہیں اور ان چاروں میں سے ایک معنی عہد خارجی کا یہاں پر مراد ہے. تفسیر کی 36 معتمد کتابیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آخر قرآن مجید کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان لانے والے نہیں جبکہ ایمان روز لا رہے لوگ. تو قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے ایمان لانے والے نہیں کافر، تو ایمان جو لا رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ اب امام احمد رضا قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں اور ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پر اعتراض کیا ہے مستشرقین نے، یہودیوں اور نصاریوں نے ان کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں. ایک کلمہ صرف پڑھاتے ہیں کہ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کو تم ڈراؤ یا مت ڈراؤ. مراد ابو لہب ہے، مراد ابو جہل ہے، مراد عتبہ ہے اور قیامت تک کے آنے والا. عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے سال کے 18 گھنٹے چھانٹ کر نکالے گئے. تقریباً 18 گھنٹوں میں قرآن مجید کے مکمل 30 پاروں کا براہ راست اور پوری دنیا میں اس وقت کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. اور سب سے زیادہ جو ترجمہ چھپتا ہے وہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن ہے. اس میں ناموس رسالت اور ایک جگہ پر جانتے ایک جھلک سے بتا رہا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک جھلک بتا رہا ہوں. تقریباً ترجمہ نگار ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ مکرو کا لفظ اللہ کے لیے بھی آیا ہے، مکر کا لفظ اور کافروں کے لیے بھی آیا ہے. وہ مکرو اور کافروں نے مکر کیا، دھوکہ دیا. وَمَكَرَ اللَّهُ ترجمہ کرنے والوں نے کیا کہ کافروں نے دھوکہ دیا تو اللہ نے بھی ان کو دھوکہ دیا، جبکہ دھوکہ دینا یہ عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے توحید کے حوالے سے. اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا ترجمہ فرماتے ہیں اور کافروں نے دھوکہ دیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. یہ ہوتا ہے ترجمہ. یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی معمولی کتاب. تو امام احمد رضا کی جو صرف کنز الایمان کی 18 گھنٹے کی جو محنت ہے کہ آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، تحفے میں لیا جاتا ہے اور تحفے میں دیا جاتا ہے اور ہدیے کے طور پر. ایسا نہیں، اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ ہو چکا ہے. اس ترجمے کو جب غیروں نے دیکھا تو انہیں نے بھی جو ہے داد دی ہے کہ واقعی مولانا احمد رضا نے جو ترجمہ کیا ہے شان الوہیت کو بھی برقرار رکھا ہے، شان رسالت کا بھی لحاظ رکھا ہے. اور اردو کے کیا کہنے بابا، ادائی کی بخشش تو پڑھ لو بابا. میں تو سمجھتا ہوں میری ناقص معلومات کے مطابق کہ ہمارے مہاراشٹر کی سرزمین پر
کوئی ایک بھی ایسا عالم نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ امام احمد رضا کی ہدایت بخشش کا فی البدیع اس کی میں تشریح کر دوں گا، فی البدیع آن دا اسپوٹ، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب اس پر آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی اردو کس لیول کی ہوگی، ان کی اردو کس لیول کی ہے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج صحیح ترجمہ یعنی اللہ کا جو کلام ہے، آدمی پڑھنا چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، بندوں سے ذرا دیکھے تو صحیح، تو اس قرآن کے ترجمے میں جو خوبیاں امام اہل سنت کے ترجمے ہیں وہ خوبیاں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے فیضان کو کام فرمائیں اور ان کی فیض و برکات سے ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان کسی بھی علاقے کا ہو، اعلیٰ حضرت کو جاننے والا ہو یا جاننے والا نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس کی گردن پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ جس طرح سے قیامت تک ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا ہو، مراٹھی بولے، بنگالی بولے، بھوجپوری بولے، کنڑ بولے یا ملیالم بولے، سلطان الہند ابن بطول سرکار غریب نواز کا احسان اس کی گردن پر بے واسطہ یا بلا واسطہ رہے گا۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت کا احسان، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں جو اسلام کی خدمات انجام دی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف ایک جملے میں کہ 14ویں صدی میں میرے غریب نواز کی اگر سب سے بڑی کوئی کرامت ہے تو وہ امام احمد رضا کی ذات گرامی ہے کہ اس غریب نواز کے توسل سے اسلام میں اس وقت جو اسلام پر جو کفر اور شرک کے جو حملے ہو رہے تھے اور اسلام پر طرح طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے امام اہل سنت نے تنے تنہا جو ہے اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فضل و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہمیشہ اپنے بزرگوں سے وابستہ رہیں۔ قرآن نے کہا ہے